یہ کریں گے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر کو اور سائنس کو اللہ کے مد مقابل رکھ دیں گے۔ ایک طرف وہ چیز ہے جو آپ چھو سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ چکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک فکر ہے جسے آپ کے دماغ سے ہوتے ہوئے یقین کے راستے آپ کے دل میں اترنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ جو راستہ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہم لوگ وقت نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر جو نکال لیں تو یہ ہم لوگوں کے ایمان کی حالت وہی ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام کی تھی۔ ہم لوگ اس کام کو نہیں کر رہے، اس لیے اس حالت میں۔ اس لیے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ عربی کے ساتھ۔ بغیر عربی کے قرآن پڑھنے کا وقت اب جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جو عربی نہیں سیکھ سکتے اب، لیکن وہ عربی کا ابھی بھی 5 لفظ سیکھ سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ امام کے پاس جائیں، وہ عربی کے 5 لفظ سیکھیں۔ الحمد کے کیا معنی ہیں، رب کے کیا معنی ہیں، عالم کے کیا معنی ہیں، تاکہ الحمدللہ رب العالمین کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، یا کوشش کر سکیں۔ لیکن جو لوگ نوجوان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری کیسی محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کی زبان سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، الدین نصیحہ، دین نصیحت دینے کا نام ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ سب سے پہلے مجھ پر لاگو ہوتی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد کسی کو ہے۔ اس لیے میں خود سے کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری محبت کیسی ہے اپنے نبی سے کہ ہم جان دینے کو تو تیار ہیں ان کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان کی زبان سیکھنے کو تیار نہیں۔ کیسی محبت ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہیں، لیکن جس زبان میں انہوں نے اپنے کلام کو اتارا، اس زبان کو سیکھنے کو تیار نہیں۔ اور عربی انتہائی آسان زبان ہے، عربی انتہائی آسان زبان ہے، کیونکہ بالکل میتھمیٹیکل ہے۔ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو بہت جلدی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ عربی سیکھیے انشاءاللہ، اور قرآن کو ویسے پڑھیے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، چند باتیں اصلاح معاشرہ کے نقطہ نظر سے مجھے کرنی ہے آپ کے سامنے۔ میں نے صبح بھی اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، لیکن مجمع بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ چند چیز کو سمجھیے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں ہمارے نوجوان نشے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نشہ حرام ہے، ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نشہ حرام ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو نشے میں ملوث ہونے دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ غالباً روڈ پر یا کہیں پر جب صفائی ہو رہی تھی اس اجلاس کے لیے، تو تقریباً 2500 سوئیاں ملی نشے کی۔ یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم لوگ یہاں جمع ہیں اللہ اللہ کرنے، رسول کی بات سننے سنانے، اور دوسری طرف ہم لوگ حرام بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب جنت جا رہے ہیں ڈائریکٹلی، یعنی ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو موت اور موت کے بعد نیکسٹ اسٹاپ جنت۔ ایسا نہیں ہونے والا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ایک پروسیس ہے بیچ میں جس میں سدھارا جائے گا۔ ایک پروسیس ہے بیچ میں جس میں سدھارا جائے گا، اور میں آپ کو اس پروسیس کو دکھاتا ہوں، ایسے سدھارا جائے گا۔ دیکھیے اس کو، یہ لائٹر ہے۔ حرام کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے، جل رہا ہے نا بھائی،
بس 1 سیکنڈ ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ کتنی دیر رکھ سکتے ہیں. اگر 5 سیکنڈ رکھ سکتے ہوں تو جائیے جا کے نشہ کیجیے. اگر 5 سیکنڈ رکھ سکتے ہیں تو جا کے نشہ کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہنم کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جہنم کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 لوگ پیدا کیے ہیں جو استثنائی صورت میں پیدا کیے گئے. ایک وہ جو دنیا میں پیدا کیا گیا اور جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا, ہمیشہ خوش رہا, سکھی سکھ دیکھا. اور ایک وہ جس نے دنیا میں کوئی بھی سکھ نہیں دیکھا, صرف دکھی دکھ دیکھا. ان دونوں کو آخرت میں جمع کیا جائے گا, اور پھر جس بندے نے اس دنیا میں صرف سکھی سکھ دیکھا تھا اس کے سامنے جہنم ایک لمحے کے لیے کھولی جائے گی اور بند کر دی جائے گی. اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں تو سکھ جانتا ہی نہیں, یہ تو سب دکھی دکھ ہے, دکھی دکھ. اور وہ شخص جس نے دنیا میں ایک بھی سکھ نہیں دیکھا ہے, اس کے سامنے جنت ایک لمحے کے لیے کھولی جائے گی اور بند کر دی جائے گی, اور وہ کہے گا میں دکھ تو جانتا ہی نہیں ہوں, ہر چیز سکھی سکھ ہے, سکھی سکھ ہے. تو اس بات کو خوب سمجھیے کہ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا ہم لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر کے جو گناہ کرنے سے نہیں روک رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف یہ نکلنے والا ہے کہ جہنم میں ایسے ایسے کیا جائے گا اور بہت زمانے تک کیا جائے گا, برداشت نہیں کر سکتے. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل. اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا, اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر, تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.